بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے۔ آج سے تقریباً 11,000 سال پہلے زمین پر بہت بڑی سونامی آئی تھی۔ اس میں ایک شہر پوری طرح ڈوب کر ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے یہ شہر بہت خوبصورت تھا اور اس میں بہت بڑی بڑی بلڈنگز اور محل نما گھر تھے اور وہاں کے لوگ بہت ہی مغرور اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے تھے۔ لیکن پاک ہے اس اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں میری اور اس کل کائنات کی جان ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس شہر کے لوگ راتوں رات ایک سونامی کی وجہ سے پوری طرح ختم ہو گئے اور آج اس شہر کو اٹلانٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کہانی کو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ایشین گریک کے ایک فلاسفر پلیٹو نے لکھا تھا اور اس نے لکھا تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے اور ان کے پاس پاور ہوا کرتی تھی اور ان کا یہ غلط استعمال کرتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس سونا بھی بہت زیادہ مقدار میں موجود تھا اور یہ لوگ عیاش پرست اور ہم جنس پرست بھی تھے اور یہ اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے تھے، اسی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ 2000 سال پہلے لکھی جانے والی یہ کہانی ایک مسٹری بن چکی ہے۔ اس کہانی پر یقین کرتے ہوئے کئی ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ شہر سمندر کے کسی حصے میں ڈوبا ہوا ہے اور سمندر میں اس کے کچھ ثبوت موجود ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنے بڑی سیویلائزیشن راتوں رات کہاں غائب ہو گئی؟ تو دنیا کا کون سا حصہ ہے جہاں یہ شہر آباد تھا اور 11,000 سال پہلے ان کے پاس ایسی کیا چیز تھی جس کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس کے جواب جاننے کے لیے سائنسدانوں نے سمندر کے کئی حصوں کو اسٹڈی کرا اور ان میں سے ایک حصہ جاپان کے ایک آئلینڈ لینڈ میں موجود جسے گنگونی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے سمندر خوفناک ہے، بلکہ یہاں بہت بڑے طوفان بھی آتے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں بہت بڑی شارک موجود ہیں جس کی وجہ سے یہاں انسانوں کا جانا بڑا مشکل تھا اور اسی وجہ سے یہ جگہ انسانوں سے بہت دیر تک چھپی رہی۔ ایک تیراک جس کا نام چارو آٹکی تھا، اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس جگہ ڈائیو کیا۔ آٹکی کا کہنا ہے کہ جب میں پانی میں گیا تو میں نے عجیب و غریب اسٹرکچر دیکھا۔ پہلے تو اس آدمی نے سمجھا کہ یہ نارمل پتھر ہے، پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے سیڑھیوں کے سٹیپ دیکھے۔ مزید وہ نیچے گیا تو اس نے دیکھا جس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے دیکھا اس اسٹرکچر کا سائز 6 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر تھا اور اس کی لمبائی 8 منزلہ بلڈنگ کے برابر تھی۔ اس عجیب و غریب اسٹرکچر کے نیچے سے لے کر اوپر تک سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس آدمی نے سمجھا کہ یہ نارمل پتھر کے پہاڑ ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے سیڑھیوں کے سٹیپ دیکھے۔ مزید وہ نیچے گیا تو اس نے دیکھا جس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے دیکھا اس اسٹرکچر کا سائز 6 فٹ بال گراؤنڈ کے برابر تھا اور اس کی لمبائی 8 منزلہ بلڈنگ کے برابر تھی۔ اس عجیب و غریب اسٹرکچر کے نیچے سے لے کر اوپر تک سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ اسٹرکچر قدرتی طور پر نہیں بنا بلکہ اسے انسانوں نے بنایا ہے۔ لیکن جب سائنسدانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا ہم اسے ڈائیو کے ذریعے اس کو جان نہیں سکتے۔ وہ سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ اسے سونار ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا پتہ کرتے ہیں، سمندر کو اسکین کریں گے۔ سونار ایک ایسی ڈیوائس ہے جب اسے پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص طرح کی ساؤنڈ ویوز کو خارج کرتی ہے۔ وہ ویوز سمندر میں موجود مختلف چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے اور پھر یہ ریفلیکٹ ہونے والی ویوز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، جس کے بعد کمپیوٹر سے اس کا 3D میپ بنایا جاتا ہے۔ سونار اس آئلینڈ پر پہنچی اور اس ایریا کو اچھی طرح اسکین کیا گیا۔ جب اسکین کا 3D ماڈل بنایا گیا تو ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی۔ ہزاروں سالوں کے بعد اس اسٹرکچر کو 3D میپ میں پہلی بار مکمل دیکھا گیا۔ اصل میں یہ بہت بڑا اسٹرکچر اور ایک شاندار محل کی طرح تھا اور اس محل میں ایک بہت بڑی ڈسکوری۔ ہزاروں سالوں کے بعد اس اسٹرکچر کو 3D میں پہلی بار مکمل دیکھا جا رہا تھا۔ اصل میں یہ اسٹرکچر ایک شاندار محل تھا اور یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ہر کوئی اس کو دیکھنے کے لیے اس آئرلینڈ پر پہنچ رہا تھا، جس میں ایک ماہر سائنسدان پروفیسر ماساساکی بھی موجود تھے۔ سائنسدان نے جب یہ اسٹرکچر کو دیکھا تو اس کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں کا بنایا ہوا یہ اسٹرکچر ہے۔
جب یہ پانی سے باہر تھا تو ایک سیولائزیشن کے استعمال میں تھا، اور اس اسٹرکچر میں اندر جانے کا ایک ٹنل بھی موجود تھا جو شاید اس کے اندر جانے کا مین دروازہ ہو۔ یہ سیڑھیاں اس محل کی چھت تک جا رہی تھی۔ ٹیرس کی چھت پر فلیٹ ٹیرس بنے ہوئے تھے، ان میں سب سے اوپر والے ٹیرس پر ایک ایسی چیز بنی ہوئی تھی جو اس بات پر اشارہ کر رہی تھی کہ یہاں رہنے والے لوگ ہزاروں سال پہلے بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس تھے۔ یہاں ایک ٹرائنگل شیپ کا پل بنا ہوا تھا، یہاں لوگ نہانے کے بعد سورج کی روشنی لینے کے لیے بیٹھتے تھے۔ یہ ٹیرس اتنے بڑے تھے کہ ایک وقت میں ہزاروں لوگ کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس اسٹرکچر میں اندر جانے کے راستے پر ایک ٹنل بنا ہوا تھا اور ساتھ ہی ٹیرس کے ساتھ ساتھ ایک پول بھی بنا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس سائنسدان کو یہ اشارہ دے رہی تھی کہ یہ اسٹرکچر کسی دور میں کیسل تھا، لیکن اس سائنسدان کو اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ثبوت بھی چاہیے تھے۔ یہ ثابت ہو سکے کہ واقعی اس دور میں یہاں لوگ رہا کرتے تھے، اس لیے اس نے دوبارہ غور سے اسٹڈی شروع کی گئی۔ سائنسدانوں کو دوبارہ سے یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ اور ثبوت چاہیے تھے کہ ثابت ہو سکے کہ واقعی اس دور میں لوگ رہا کرتے تھے، اس لیے اس کو دوبارہ غور سے اسٹڈی کیا گیا اور کچھ سیمپل اکٹھے کیے گئے، جن میں ایک چیز بہت زیادہ عجیب و غریب تھی۔ یہاں سے ملنے والا ایک پتھر پر ایک کراس کا سمبل بنا ہوا تھا اور اس پتھر پر 2 سوراخ بنے ہوئے تھے، اور اس سائنسدان کا کہنا ہے کہ شاید وہ لوگ اسے انگلیوں سے پکڑتے ہوں گے، شاید اس پتھر کا اس دور میں کوئی خاص مقصد ہوگا۔ یہ اسٹرکچر ایک پتھر تھا جس کو تراش کر محل نما بنایا گیا تھا۔ یہاں سے ملنے والے پتھروں کی کیمیکل سے اسٹڈی سے پتہ لگا کہ یہ کیمیکل 10 سے 11,000 سال پرانے تھے، اور یہ سیولائزیشن بہت ایڈوانس تھی اور ٹیکنالوجی میں بہت ماہر تھی۔ 2,000 سال پہلے لکھے جانے والی یہ کتاب سے یہ ڈسکوری ثابت ہو سکی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ پیچھے لکھ دیں۔ تھینک یو۔